حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور تم نہ نکاح کرو ان عورتوں سے کہ تمہارے باپوں نے نکاح کیا، الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر چکا، انہ کان فاحشا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور یہ بڑے غضب کی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے. حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں. جیسا کہ سورۃ النساء کے شروع سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، پچھلے دروس میں، کہ عورتوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگ بڑی ناانصافی کرتے تھے، اور وہ اس ناانصافی کو اپنے لیے جائز سمجھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قبیح رسم کو اور اس قبیح رواج کی تردید فرماتے ہوئے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اصلاح کا قانون بیان فرمایا. چنانچہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہمیں، وعاشروہن بالمعروف، کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جبراً ان کو وراثت کا حصہ نہ بنا لو، جیسے پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ باپ فوت ہو گیا تو ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے. وہ ایسی سمجھتے تھے جیسے باپ کا مال ہمیں وراثت میں مل رہا ہے، ایسی باپ کی بیوی بھی ہمیں وراثت میں مل رہی ہے. تو پیچھے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبراً وارث بن جاؤ. تو وہ زبردستی وارث بنتے تھے. اور پھر یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہتے ہو، جو موجودہ بیوی اس سے تمہاری نہیں بنتی اور تم اس کو طلاق دے کر فارغ کر چکے ہو، اس کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، تو اب پہلی بیوی کا حق مہر ادا کرو. اگر ادا کر دیا ہے تو اس سے واپس مت لو. یا تم نے اس کو پہلے کوئی گفٹ دیا ہے، کوئی عطیہ دیا ہے، کوئی اس کو ہیبہ کیا ہے، اب جو مال اس کو پہلے دے چکے ہو، اب تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس سے واپس لو. یہ پیچھے ہم ساری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج کے جو درس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس میں وہی باتیں بتائی ہیں کہ دیکھیں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ حکم دیا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا ہے تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. کیونکہ جب نزول قرآن ہو رہا تھا اس زمانے میں عربوں میں اکثر یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ اس طرح کی بری حرکتیں کرتے تھے کہ باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیا، اور مقصد اصل مال بٹورنا ہوتا تھا کہ جیسے باپ کا مال ہمیں وراثت میں مل رہا ہے تو باپ کی بیوی کے حصے میں جو مال آ رہا ہے جب ہم اس سے نکاح کریں گے تو اس مال کے بھی ہم ہی وارث بن جائیں گے، وہ ہمارے پاس رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بری بات کو ختم کرنے کے لیے اور اس قبیح رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ جن عورتوں سے نکاح تمہارے باپ نے کیا ہے اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کا ایک شان نزول بھی نقل کیا ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حصن بن ابی قیس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو قیس جب وہ وفات پا گیا تب ظاہر ہے پیچھے اس کی بیوہ تھی اور بیٹا تھا، تو ابو قیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پیغام بھیجا کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اب وہ مسلمان تھی، اس نے کہا میں تم سے کیسے نکاح کر لوں، تم تو میرے بیٹے ہو، تو میں کیسے تم سے نکاح کر سکتی ہوں۔ لیکن چونکہ جب اس نے اصرار کیا تو ابو قیس کی بیوہ جو تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جو میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، لہذا میں حضور کی خدمت میں جاؤں گی، آپ سے پوچھوں گی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں نکاح کر لوں گی، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آ کر انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اس طرح میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، اب میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اور بعد فصل لکھا ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی ماؤں سے نکاح کر لیا تھا، چنانچہ اسود بن خلف، صفوان بن امیہ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کی بیووں سے نکاح کر لیا، یعنی اپنی ماؤں سے نکاح کر لیا تھا، ستیلی ماں تھی، نکاح کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور فرمایا یہ تمہارے اندر ایک بری رسم ہے، اس کو ختم کرو، اور آئندہ بالکل کسی کے لیے حلال نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ماؤں سے نکاح کرے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہم آج سے پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی کل کے درس میں بھی آئے گا، 3 طرح کے محرمات ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ وہاں انسان کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ بعض تو ایسی عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ نکاح حرام ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے لیکن بعد میں جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو عورت آپ کے نکاح میں ہے، اگر خدا نخواستہ آپ اس کو طلاق دیتے ہیں یا فوت ہو جاتی ہے، اب جب تک وہ آپ کے نکاح میں اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی طلاق کے بعد یا وفات کے بعد اس عورت کا دوسرے مرد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ تھے تو اس کے لیے نکاح کسی اور سے کرنا جائز نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے، اب اس کی بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے، یعنی اپنی سالی سے، ہاں لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کی بیوی فوت ہو جاتی ہے یا آپ اس کو طلاق دے دیتے ہو تو پھر تم اپنی سالی سے نکاح کر سکتے ہو، اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن بیوی کے ہوتے ہوئے تم اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہ 2 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح وقتی طور پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن کچھ محرمات ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کے ساتھ کسی حالت میں کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 طرح کی محرمات ہیں۔ ایک ہے محرمات نسبیہ کہ نسبی طور پر آپ کا ان سے تعلق ہے لہذا وہ حرام ہے، اور دوسرے آئیں گے محرمات رضاعیہ کہ رضائی ہوتے دودھ کسی کو پلا دیا تو رضائی بہن بن گئی، رضائی بیٹی بن گئی، رضائی خالہ بن گئی، یہ محرمات رضائیہ کہلاتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری ہوتی ہے محرمات بالمصاہرہ کہ سسرال کے رشتے کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں محرمات نسبیہ کا ذکر کیا ہے، خاص کر جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، جہاں تک پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات نسبیہ کا بیان کیا ہے، اور جو کل کے درس میں ہم آیت پڑھیں گے اس میں محرمات رضاعیہ کا ذکر آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے باپوں نے۔ مفسرین اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مطلقاً نکاح کا ذکر ہے، مطلقاً نکاح کا ذکر ہے، یعنی باپ نے اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، باپ اور اس بیوی یا آپس میں ان کا ملاپ نہیں بھی ہوا، تب بھی تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔
صرف ان کا نکاح کرنے سے ہی وہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ ایک تو ہے نا نکاح ہو، رخصتی ہو، خاوند بیوی کا ملاپ ہو، اس کے بعد وہ چیز حرام ہوگی، نہیں، نکاح کے بعد ملاپ ہوا یا نہیں ہوا وہ عورت تمہارے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے بڑے واضح لفظ ہیں ولا تنکحوا، کہ تم نہ نکاح کرو، کن سے؟ ما نکح آباؤکم، جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں میں سے۔ یہ عورت بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی حالت میں کسی صورت میں وہ اپنی زندگی میں اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، یوں کہ علی قیامت تک کے لیے حرام ہو چکی ہے، کبھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے نکاح کی۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ جو حرمت ہے یہ اصول میں بھی ہوتی ہے اور فروع میں بھی ہوتی ہے۔ اصول سے مراد کیا ہے کہ جیسے جس عورت سے باپ نے نکاح کیا ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اور جس عورت سے تمہارے دادا نے نکاح کیا ہے اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، جس عورت سے پردادا نے نکاح کیا ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اصول کا مطلب ہے اوپر کی طرف جانا، اور فروع کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی طرف آنا۔ کیا مطلب؟ جس عورت سے تمہارے بیٹے نے نکاح کیا ہے تم اپنی بہو سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، بیٹا اگر فوت ہو گیا تو بہو سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پوتے نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس سے تم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، پڑ پوتے نے جس سے نکاح کیا ہے اس سے بھی تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اصول اور فروع یہ ایسے پاکیزہ رشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام کر دیا ہے۔ نہ باپ نکاح کر سکتا ہے، نہ دادا کر سکتا ہے، نہ پردادا کر سکتا ہے، اور نہ ان کی جو منکوہ ہیں ان کے ساتھ بھی نہ بیٹا کر سکتا ہے، نہ پوتا کر سکتا ہے، نہ پڑپوتا کر سکتا ہے۔ اصول اور فروع دونوں حرام کر دیے ہیں۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حقیقی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور ستیلی ماں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حقیقی ماں تو وہ ہوتی ہے کہ جن کا ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، یہ حقیقی ماں کہلاتی ہے۔ اور ستیلی ماں کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو ان کی ماں ایک ہو تب بھی وہ ستیلی ماں ہے، یا باپ ایک ہو، باپ کی جانب سے وہ ماں بنتی ہے یا ماں کی جانب سے بنتی ہے، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، نہ حقیقی ماں سے اور نہ ستیلی ماں سے، کسی صورت میں بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے ستیلا جو بیٹا ہوتا ہے یہ ستیلی ماں ہوتی ہے، شریعت نے ان کو خلوت میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ بیٹا جو ہے وہ ستیلی ماں کے ساتھ سفر میں اکٹھے سفر جا سکتا ہے، کتنا بھی لمبا سفر ہو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ستیلی ماں شریعت کی نظر میں حقیقی ماں کی مانند ہے۔ تو جیسے حقیقی ماں کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ستیلی ماں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ الا ما قد سلف، ہاں وہ جو تم پہلے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ غلطی کر چکے ہو وہ تو بات گزر گئی، جو غلطیاں پہلے ہو چکی وہ ہو چکی، آج کے بعد تم نے ایسا نہیں کرنا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسود بن خلف نے اور صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا تھا ستیلی ماں کے ساتھ، تو اللہ فرما رہے ہیں لا ما قد سلف، جو پہلے غلطی ہو چکی، جہالت نادانی کی وجہ سے وہ تو کام ہو چکا، لیکن آئندہ کے لیے ایسی عورتیں تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس فعل کی وہ 3 خرابیاں بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کن خرابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمہارے لیے ان عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا۔ پہلی بات، پہلی خرابی کیا ہے؟ انہو کان فاحشہ، کہ ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا اللہ فرما رہے ہیں یہ سخت بے حیائی کی بات ہے۔ اس لیے امام ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی فطرت سلیم ہو تو نہ وہ اپنی بہن کی طرف شہوت کے اعتبار سے رغبت کرے گا اور نہ ہی ماں کی طرف کرے گا۔ اور واقعی جن کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بہن کے ساتھ نکاح کریں، یا بہن کے ساتھ شہوت کو پورا کریں، یا ماں کے ساتھ شہوت کو پورا کریں، یا بیٹی کے ساتھ شہوت کو پورا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رشتے بنائے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے فطرت سلیم عطا کی ہے ان کو اللہ نے یہ شعور عطا کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ نکاح کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ انسان تو انسان رہ گئے،
جو جانور ہیں ان میں بھی اللہ نے یہ شعور رکھا ہے کہ جانور بھی جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی شہوت کو پورا نہیں کرتے، جانور بھی اپنی بہن کے ساتھ شہوت کو پورا نہیں کرتے، جانور بھی اپنی بیٹی کے ساتھ شہوت کو پورا نہیں کرتے۔ جب جانوروں کے اندر یہ شعور ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، تو یہ کیسے اتنی بڑی بے حیائی کی بات سوچ سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر انسان کی فطرت سلیم ہو تو وہ کبھی بھی اپنی بہن کی طرف رغبت نہیں کرے گا، نہ اپنی ماں کی طرف رغبت کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا انہو کان فاحشہ، لیکن یہ بے حیائی کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ انگریزوں کے اندر پائی جاتی ہے، یورپ میں پائی جاتی ہے۔ جرمنی کے لوگوں نے تو ایوان فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے قلبوں میں بھی جو ہے انسان جو ہے وہ کپڑے پہن کر نہیں جا سکتا، وہ کہتے ہیں کسی بھی قسم کا رشتہ ہو اگر وہ ہمارے قلب میں آئیں گے تو برہنہ ہو کر آئیں گے، مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب نے برہنہ حالت میں جو ہے جو ان کے خاص قلب بنے ہوئے ہیں اس میں انسان کپڑے پہن کر جا ہی نہیں سکتا، پھر جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ اپنی شہوت کو پورا کرے۔ ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہم اللہ کا اس پر شکر ادا نہیں کر سکتے کہ خدا پاک نے ہمیں جو یہ نعمت اسلام عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اور کتنی اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں فطرت سلیمہ عطا کی ہے کہ ہم اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی بہن کے سامنے یا اپنی بیٹی کے سامنے یا اپنی ماں کے سامنے ہم برہنہ اور حالت میں چلے جائیں۔ شہوت کا پورا کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن وہ لوگ غلیظ الفطرت ہیں، اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام سے جنت میں لغزش ہو گئی، اللہ نے منع فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن وہ غلطی کر بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اتارا، اب جب جنت میں تھے تو جنت کا لباس پہنا ہوا تھا نا، اب جب اللہ نے جنت سے اتارا تو جنت کا لباس بھی اتروا دیا۔ اب جب جنت کا لباس اتارا تو یہ دونوں برہنہ ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے کیا کہ درختوں سے پتے توڑے اور ان پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اماں حوا نے اور آدم علیہ السلام نے درختوں کے پتوں سے کیا کیا، اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کر دیا، کہ وہ فطرت سلیمہ تھی ان کے اندر۔ اس فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے درخت کے پتے توڑ کر اوڑھ لیے اور اپنے سطر کو ڈھانپ لیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس فطرت سلیمہ نہیں ہے، جو آؤٹ آف نیچر، جو نیچر کے خلاف ہیں، جن کے اندر یہ فطرت سلیم نہیں ہے، وہ یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ قلبوں میں جو ہے برہنہ حالت میں جاتے ہیں، نہ وہ اپنی بہن کا خیال کرتے ہیں، نہ بیٹی کا، نہ ماں کا۔ ان کے لیے بے حیائی کے کاموں پر اترنا کوئی ایسی بری بات سمجھی نہیں جاتی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہو کان فاحشہ، کہ یہ ایک بے حیائی کا کام ہے۔ اور دوسری خرابی کیا ہے؟ ومقتا، اور یہ کام جو ہے یہ اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں نا یار تو نے کیسا غضب کر دیا، یعنی اتنا برا کام کیا تو نے غضب الہی کو دعوت دے دی۔ بعض اوقات انسان کوئی غلطی کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں یار تو نے بڑا غضب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا، یا بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا، یا نانی کے ساتھ نکاح کرنا، یا دادی کے ساتھ نکاح کرنا، یہ بڑے غضب کی بات ہے۔ ومقتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی لینے کے مترادف ہے۔ جتنی بھی شریعت الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، تو وہ بھی اس بات کو برا کہتی ہے، اس لیے مقت کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی عقل بھی اس کام کو تسلیم نہیں کرتی، انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی شخص اپنے باپ کی منقوہ کے ساتھ شادی کر لے، تو یہ فحش کام بھی ہے اور یہ اللہ کے غضب کا ذریعہ بھی ہے۔ اور تیسری خرابی جو اللہ نے بتائی، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ، یعنی انسانی سوسائٹی جن کے اندر انسانیت ہے، تو انسانی سوسائٹی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی کہ انسانوں کے عرف و رواج، وہ بھی اس چیز کو اچھا نہیں جانتے۔ انسانوں کے عرف میں اور ان کے رواج میں بھی یہ چیز
خلاف عقل سمجھی جاتی ہے، ان کے رواج کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کریں۔ تو اس لیے یہ 3 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دے دیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم نہ نکاح کرو ان سے کہ نکاح کیا تمہارے باپوں نے، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو پہلے ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا ایک تو یہ بے حیائی کا کام ہے، وَمَقْتًا اور یہ غضب کا ذریعہ ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور یہ بہت برا راستہ ہے، انسانوں کے عرف اور رواج کے بھی خلاف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے وہ نسبی محرمات بیان کر رہے ہیں کہ نسبی طور پر تم کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور جو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی۔ حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، سگی ماں ہو یا ستیلی ماں ہو، ہر حالت میں حرام ہے۔ جو ماں کا حکم ہے وہی دادی کا حکم ہے، جو ماں کا حکم ہے وہی پردادی کا حکم ہے، جو ماں کا حکم ہے وہی نانی کا حکم ہے، جو ماں کا حکم ہے وہی پڑنانی کا حکم ہے، اوپر چلے جاؤ۔ وَبَنَاتُكُمْ اور حرام کر دی گئی تم پر تمہاری بیٹیاں، تو بیٹی بھی حرام اور آگے پوتی بھی حرام، اور اسی کے اندر 2-3 نواسی بھی آ جائے گی، پڑ پوتی اور نواسی کی آگے بیٹی پڑ نواسی، یہ سب رشتے تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نکاح کے اعتبار سے حرام قرار دے دیے گئے ہیں اور ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، بہنوں میں بھی پھر کسی قسم کی بہن ہو، حقیقی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، علاتی بہن ہو۔ حقیقی بہن تو وہ ہے کہ جو ماں باپ دونوں کی طرف سے، وہ حقیقی بہن کہلاتی ہے کیونکہ ان کا ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے۔ اور اخیافی بہن کون سی ہوتی ہے کہ باپ اور ہے لیکن ماں ایک ہے۔ اور علاتی بہن کون سی ہوتی ہے کہ ماں تو ایک ہے، باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے۔ تو کوئی کسی قسم کی بھی بہن ہے، حقیقی ہے، اخیافی ہے، علاتی ہے، ماں کی طرف سے بہن لگتی ہے یا باپ کی طرف سے لگتی ہے، تمام بہنیں شامل ہیں، یہ تمام بہنوں سے نکاح حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھیاں کون ہوتی ہیں؟ باپ کی بہن۔ اب یہ باپ کی بہنوں میں بھی وہی تفصیل آئے گی، وہ باپ کی حقیقی بہن ہے تب بھی تم پر حرام ہے، باپ کی اخیافی بہن ہے تب بھی تم پر حرام ہے، باپ کی علاتی بہن ہے تب بھی تم پر حرام ہے۔ وہ باپ کی جو بہن ہے وہ ماں کی طرف سے بہن لگتی ہے، باپ کی طرف سے نہیں ہے تب بھی حرام ہے، یا باپ کی طرف سے بہن لگتی ہے ماں کی طرف سے نہیں لگتی تب بھی حرام ہے، یا ماں اور باپ دونوں طرف سے لگتی ہے تب بھی تم پر حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں۔ خالہ کون ہوتی ہے؟ ماں کی بہن۔ اب یہ ماں کی بہن میں بھی وہی تفصیل آ جائے گی، ماں کی وہ حقیقی بہن ہے کہ دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں تب بھی وہ خالہ تم پر حرام ہے، یا ماں کی بہن جو ہے وہ ماں کی طرف سے تو بہن لگتی ہے باپ کی طرف سے نہیں ہے تب بھی وہ حرام ہے، یا ماں کی بہن باپ کی طرف سے تو بہن ہے لیکن ماں ان کی الگ الگ تھی تب بھی تمہارے لیے وہ حرام ہوگی۔ تو ہر قسم کی بہن، ہر قسم کی خالہ، خواہ وہ حقیقی ہو یا ستیلی ہو، ان کے ساتھ تم کبھی بھی زندگی میں کسی حال میں بھی نکاح نہیں کر سکتے، وہ مادری ہوں یا پدری ہوں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں، وہ کیا لگیں گی؟ بھتیجیاں۔ تو بھتیجیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب وہ بھائی کی بیٹیاں، ان کے اندر بھی وہی تفصیل آ جائے گی کہ وہ تمہارا بھائی حقیقی تھا اس کی بیٹیاں، یا وہ تمہارا بھائی صرف ماں کی طرف سے بھائی تھا اس کی بیٹیاں، وہ بھی حرام، یا وہ تمہارا بھائی تمہاری ماں تو الگ الگ تھی لیکن باپ ایک تھا اس کی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔ تو بھتیجیاں، ان کے ساتھ بھی زندگی میں انسان کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ نسبی رشتے ہیں جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں، یہ کیا لگیں گی؟ بھانجیاں۔ تمہاری بھانجیاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اب وہ جو بہن کی بیٹیاں ہیں، اب وہ بہن تمہاری حقیقی بہن ہے، یا وہ بہن تمہاری ماں کی طرف سے بہن ہے، یا وہ بہن تمہاری باپ کی طرف سے بہن ہے،
یا وہ بہن تمہاری ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، تینوں صورتوں میں ان کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ تو بھانجی ہر حال میں حرام ہے، خواہ وہ تمہاری بہن حقیقی ہے یا وہ تمہاری بہن ستیلی ہے، اس کی جو بیٹی ہیں، اس کی جو اولاد ہے، اس کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی حالت میں کسی صورت میں وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ محرمات ہیں جو نسبی ہیں، اور یہ رشتے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نکاح حرام قرار دے دیا۔ اب آگے جو ہم کل پڑھیں گے اس میں رضاعت کا مسئلہ آئے گا، وہ محرمات رضاعیہ کہ جو رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہاں نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح مصاہرت کی وجہ سے کہ سسرال کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہاں نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ دیکھیے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم نہ نکاح کرو ان عورتوں سے کہ نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ دادوں نے، کیونکہ آبا میں سب آ جائیں گے، باپ دادا پردادا، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر جو بات پہلے گزر چکی، ہاں جو وہ پہلے ہو چکا ہے کام زمانہ جاہلیت میں، نزول قرآن سے پہلے، اس آیت کے اترنے سے پہلے جو لوگ غلطی کر چکے وہ تو ہو چکا، لیکن آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے۔ انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور یہ ناراضگی کی بات ہے، غضب کی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، تو مائیں میں سب آ گئیں، دادی بھی اور پردادی بھی، نانی بھی اور پڑنانی، سارے اس میں رشتے آ گئے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، تو بیٹیوں میں پوتیاں بھی آ گئی، پڑپوتی بھی آ گئی، بیٹیوں میں نواسی بھی آ گئی اور پڑنواسی، پوتی اور دوتی سب آ گئی۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں، یہ سب تم پر حرام کر دی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔